کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت 9۔ سورۃ نور میں فرمایا کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اقامت دین کی تمام تر جد و جہد کا حاصل قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، یعنی مسلمان زمین میں عروج کو پہنچے، طاقتور ہوں، تو وہ نماز قائم کریں گے، یعنی لوگوں کو اللہ کے آگے جھکائیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ یہ ایک اسلامی حکومت کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ تکلیف، دکھ اور رنج کے وقت مومن کا یہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے اہل و عیال کو بیت الحرام کے پاس بے آب و گیاہ جگہ پر لے آئے تو بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی کہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن اوصاف کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ نماز میں غفلت، کاہلی اور سستی سے کام لینے کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بتایا ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ منافق جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ یراؤن الناس، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں، یعنی ان کو نمازوں میں بھی خدا یاد نہیں آتا۔ سورۃ ماؤن میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی بتائی جو نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اقوام کی تباہی اور ہلاکت کا اصل سبب ترک نماز بتایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے۔ ایسے لوگ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ قیامت کے روز جہنمیوں کا ایک گروہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بیان کرے گا کہ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ حالت امن ہو یا حالت خوف، گرمی ہو یا سردی، تندرستی ہو یا بیماری، حتیٰ کہ جہاد و قتال کے موقع پر عین میدان جنگ میں بھی یہ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیت الوضو، تحیت المسجد کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور پھر خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے، یعنی صلاۃ توبہ۔ خسوف ہو یا کسوف، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن، تو مسجد تشریف لے جاتے۔ زلزلہ یا آندھی آتی تو مسجد تشریف لے جاتے۔ طوفان باد و باران ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے۔ فاقے کی نوبت آتی تو مسجد تشریف لے جاتے۔ کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی تو مسجد تشریف لے جاتے۔ سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے، پھر گھر پلٹتے۔ بارش نہ ہوتی تو بھی نماز ادا کرتے۔ گویا ہر غم، دکھ اور تکلیف کے موقع پر نماز۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف کرنے کے لیے گھنٹوں خود کو وقف کرتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز ان پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ حیات طیبہ کے آخری دنوں میں بیماری کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ نماز تھی۔ وفات مبارک سے چند یوم قبل تیز بخار کی وجہ سے آپ پر غنودگی کی حالت طاری تھی۔ عشاء کے وقت آنکھ کھلی تو سب سے پہلے یہ سوال کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یعنی سب سے زیادہ جس بات کی فکر تھی وہ کیا؟ نماز۔ عرض کیا گیا، نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو زبان مبارک سے پھر وہی الفاظ نکلے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا گیا، نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ تیسری مرتبہ اٹھنے کی کوشش میں پھر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا، ابو بکر نماز پڑھائیں۔ وفات مبارک سے چند لمحے پہلے آپ نے امت کو جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی مسلمانوں
نماز نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا، یعنی ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد، بندوں میں سے سب سے زیادہ محروم مخلوق غلام۔ نماز بذات خود جتنی اہم ہے، طریقہ نماز بھی اسی قدر اہم ہے۔ نماز کے بارے میں حکم صرف یہی نہیں کہ اسے ادا کرو، بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھتے رہے ہو۔ ایک حدیث مبارک میں کچھ یوں آتا ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جس کی نماز بگاڑی گئی ہوگی وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز صرف یہی نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے پڑھی، کیا اس میں ان تمام امور کا لحاظ رکھا گیا جن کی پابندی ضروری تھی، سنت کے مطابق تھی یا نہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی نماز کا طریقہ بھی بہت ضروری ہے۔ جو مسائل آگے بیان کیے جائیں گے وہ کسی خاص فقہی مسلک کو سامنے رکھ کر نہیں، اور نہ ہی کسی مسلک کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے، بلکہ پیش نظر صحابہ کرام کا وہ طریقہ ہے جس میں ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلا کر کہا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گے، یعنی اگر رکوع سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں ہوا مکمل طور پر تو وہ نماز پھر نماز نہیں، ایک مذاق ہے نماز کا۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے دیکھا تو اسے منع کیا۔ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر ضرور عذاب دے گا، کیونکہ آپ نے کبھی نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں نفل نہیں پڑھے تھے۔ ایسے کاموں سے کیوں اتنی شدت سے روکا گیا؟ کیونکہ اس سے دین بوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص ایک رو میں آ کے کرتا ہے، دوسرا اس کو دیکھ کے کل ایک پورا وہ طریقہ بن جائے گا اور لوگ اس کو اپنے لیے لازم قرار دے دیں گے اور بلا وجہ دین کو بھاری کر لیں گے۔ ایک اور صحابی حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ جمعہ کے دوران حاکم وقت کو ممبر پر ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا، اللہ خراب کرے ان ہاتھوں کو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ نہ کرتے تھے۔ یعنی جمعے کے خطبے کا بھی ایک خاص سٹائل ہونا چاہیے، اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا کہ انگلی سے زیادہ آپ خطبے کے دوران ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ آج آپ دیکھیے سنت کی جب مخالفت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگ دین سے ہی بھاگنا شروع ہو گئے، کیونکہ بتانے والوں کا انداز اور سٹائل اور بیٹھنا اور گفتگو کرنا یہ سب کچھ دین کے یا حق میں جاتا ہے یا خلاف جاتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی جذبہ ہم سب کا مذہب ہے، اور اسی جذبے کے تحت یہ احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام کے مذکورہ بالا طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن مسائل کو فروعی، اختلافی اور غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے آگاہ ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس شخص نے میری سنت اختیار کرنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں، وہ کسی بھی سنت کو معمولی اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بہت عام ہو گیا ہے کہ جو تو قرآن میں لکھا ہے یا جو فرض کے درجے میں ہے وہ تو ہم کر لیں، اور سنت وہ تو معمولی چیز ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے سعودی عرب میں لوگ ایسا نہیں کرتے اور فلاں ملک کے لوگ ایسا نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے نہ سعودی عرب کے لوگ کوئی مثال ہیں اور نہ کسی اور ملک کے، ہمارے لیے تو مثال 1400 سال پیچھے جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ نیت کے بغیر اگر کوئی شخص وہ تمام ایکشنز کرے جو نماز کے ہوتے ہیں تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ کسی بھی عمل کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی، جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی، بس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یعنی ہجرت جیسا بڑا نیکی کا کام بھی زیادہ فائدہ مند نہیں اگر اللہ کے لیے نہ ہو۔ فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے۔
دکھاوے کی نماز۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال فقلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشرک الخفی ان یقوم الرجل فیصلی فیزید صلاته لما یرى من نظر رجل رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا شرک خفی یعنی خفیہ شرک جس کو پروناؤنس نہ کیا جائے لیکن وہ دل میں چھپاؤ، یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے، یعنی تنہائی میں نماز پڑھے تو چھوٹی سی پڑھ لے، کل ہو اللہ پڑھ کے ختم کر دے، اور اگر لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو صرف اس لیے لمبی کر دے کہ لوگ دیکھیں گے تو پھر ان کے نزدیک میں بہت نیک کہلاؤں گا۔ اسے شرک بھی کہا گیا، یعنی شرک خفی، اور اسے دجال کے فتنے سے زیادہ بدترین چیز قرار دیا گیا، اور یہ بندوں کو بھی دھوکہ دینا ہے اور اللہ کو بھی۔ منافقین کی ایک صفت ہم نے قرآن پاک میں پڑھی تھی کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی اپنے ساتھ والوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے نا، کہ وہ سمجھیں گے کہ میں اتنا اچھا نمازی ہوں جبکہ ہوں نہیں، تنہائی میں پڑھوں تو کچھ اور پڑھتا ہوں۔ وما یخدعون الا انفسهم، ایسے لوگ محض اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جیسی ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں ویسی اگر سب کے سامنے پڑھ لیں گے تو کوئی ہم کو نہیں مارے گا، ہو سکتا ہے کوئی نوٹس بھی نہ کر رہا ہو ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ سب اپنے کام چھوڑ کے صرف یہ دیکھے کہ اس کی نماز کتنی لمبی اور چھوٹی۔ یہ محض شیطان کا خیال ہوتا ہے جو ہمارے نیک عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ دکھاوے کی نماز شرک ہے۔ ان شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك رواہ احمد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ نماز کی فرضیت۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت، گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہجرت سے قبل 2 رکعت اور ہجرت کے بعد 4 رکعت نماز فرض ہوئی، یعنی نماز کی فرضیت کیسے ہوئی؟ مکہ میں کیسے تھی؟ ہجرت سے قبل 2 فرض اور بعد میں 4 ہو گئے اور فجر 2 ہی رہی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فرض اللہ الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو حضر و سفر، حضر کہتے ہیں حاضر ہونا، گھر میں رہنا، دونوں کے لیے 2 رکعت نماز فرض کی، بعد میں سفر کی نماز 2 رکعت برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز کی فضیلت۔ روزانہ باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 ما تقول ذلك یبقی من درنہ قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے
اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکیاں مٹاتی چلی جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس میں کیا چیز آتی ہے؟ مثلا آپ کے ہاتھوں کو ڈسٹ اور چھوٹی موٹی گندگی لگ جاتی ہے کام کرتے ہوئے، جب آپ پانی سے دھوتے ہیں تو وہ ڈسٹ خود بخود بہہ جاتی۔ کچھ چکنائی وغیرہ کے داغ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف پانی سے نہیں دھلتے، اس کے لیے آپ کو صابن استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں پینٹ وغیرہ کے کہ جو صرف پانی اور صابن سے نہیں دھلتے، ان کے لیے آپ کو مخصوص قسم کا سولوشن استعمال کرنا ہوتا ہے جو ان دھبوں کو دور کر دے۔ اسی طرح روحانی نجاستیں اور گناہ، ان کی بھی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جو خود بخود نیکیوں سے مٹتی چلی جاتی ہیں، کچھ کے لیے عبادات کفارے کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے داغ بہت سخت ہیں اور ان کے لیے خصوصی عمل توبہ استغفار، ان گناہوں کا کفارہ اور مداوع ضروری ہوتا ہے۔ جب تک ان پہ مثلاً حد جاری نہ ہو جائے یا کفارہ نہ دے دیا جائے یا بطور خاص اس کی توبہ اور اصلاح نہ کر لی جائے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے اس حدیث کا یہ جو معنی کیا گیا ہے یمحو اللہ بہل خطایا، تو خطایا سے مراد کیا ہے؟ عام چھوٹے موٹے گناہ جو انسان ہونے کے ناطے بھول چوک کر اچانک انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ آپ منہ سے کچھ کہنے چلے تھے، کچھ اور کہہ بیٹھے، آپ کی نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، اچانک ہی کچھ ہو گیا، پھر احساس ہوتا ہے، پھر آپ دوبارہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ جو چیزیں انجانے میں نہ چاہتے ہوئے انسان سے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مختلف عبادات کے ذریعے دھوتا رہتا ہے۔ نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاة یا بنی آدم قوموا الى نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے لوگو اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے، یعنی انسان کے گناہ انسان کے لیے جہنم کی آگ تیار کرتے ہیں، لیکن جب انسان نماز پڑھتا ہے آگ بجھ جاتی ہے۔ 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ان عمر بن مرۃ الجہنی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء رواہ ابن حبان۔ حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور 5 نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام بھی کروں یعنی تراویح بھی پڑھوں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیقین اور شہداء میں۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے، یعنی فرائض کا پورا کرنے والا بلند درجے رکھتا ہے، الا یہ کہ وہ بندوں کے حقوق میں ایسی کمی کرے کہ جس سے اس کے فرائض کا اجر بھی ختم ہو جائے۔ رات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ ان بریدہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ رواہ ابو داود والترمذی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی خوشخبری دے دو۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ حشر کے میدان میں بہت اندھیرا ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کے پاس نور ہوگا، کچھ کے پاس ہوگا پھر چھین لیا جائے گا منافقوں سے۔ اور یہ نور کون سا نور ہوگا؟ انسان کے اپنے اعمال کا، اور اس نور کو بڑھانے والی چیز نماز ہے، اور خصوصاً رات کے اندھیرے میں مسجد جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ عورتوں کے لیے گھر میں ہی یہ نماز پڑھنے کا اجر ہے، اور
اگر وہ مسجد نہیں بھی جا پاتی تو انشاءاللہ پابندی سے نماز ادا کرنے کی صورت میں وہ اس اجر سے محروم نہیں رہیں گی۔ نور کی وہ دعا بھی سکھائی گئی نا کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے، کہ حشر کے میدان میں یہ دعا مانگیں گے اہل ایمان اس پریشانی سے کہ کہیں ان کا نور ان سے چھین نہ لیا جائے۔ مسجد میں آنے والے نمازی اللہ کے ملاقاتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ عزت فرماتا ہے۔ وَأَنْ سَلْمَانَ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تودأ فی بیتہ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر اللہ وحق علی المزور ان یکرم الزائر، رواہ الطبرانی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عزت کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا، عزت کا لباس پہنایا جائے گا اور عزت کا مقام دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم کی جو بات آتی ہے، کریم عزت والا۔ نماز کی اہمیت، بے نماز کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف، رواہ ابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا سبب ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات۔ نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر نماز کی حفاظت کا ذکر ہے، پابندی وقت بھی مراد ہے، رکوع اور سجود وغیرہ کی حفاظت بھی، اپنے دل اور خیالات کی حفاظت بھی، طہارت کی حفاظت بھی۔ تو ایسی نماز پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بھی حفاظت فرمائیں گے، اور قیامت کے دن اس کے لیے یہ نماز سراسر فائدے کا سبب ہوگی۔ اور اگر نہیں تو ایسا شخص فرعون، قارون جو مال کی محبت میں گرفتار تھا، کیونکہ عموماً انسان نمازوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتا؟ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر۔ فرعون حکومت اور جاہ و مال کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ حامان جو اس کا مشیر تھا، جو فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسی کے دین پر تھا اور اسی کا مددگار اور وزیر تھا۔ آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی باس کی یا کسی بڑے کی اس کا کام کرتے کرتے یا اس کی خوشامد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا یہ حق بھول جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ابی ابن خلف اسلام دشمنوں میں سے تھا، یعنی ایسا شخص جو نماز کی حفاظت نہ کرے پھر اسے صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہونے کی بجائے ایسے مجرموں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے، یعنی نماز کا پڑھنا یا چھوڑنا اس کو ایک طرف یا دوسری طرف لے آتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مثلا ایک شخص مسلمان ہے، اسلام کی حفاظت میں ہے، یہ حفاظت جو ہے یہ نماز کے ساتھ ہے، یا یوں کہیے کہ نماز ہی کی یہ باؤنڈری۔ جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اس عہد کو توڑتا ہے تو وہ کٹ جاتی ہے ڈور جس سے وہ محفوظ تھا، اور اس کے بعد وہ اسلام کی حدوں سے نکل کر کفر کے قریب ہو جاتا ہے یا اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ 10 برس کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھوانی چاہیے، یعنی سختی کی جا سکتی ہے۔ ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، رواہ ابو داود۔ حضرت عمرو اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو،
نیز 10 برس کی عمر کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ 10 سال کی عمر تک بچے کی عادتیں پختہ ہو جاتی، اگر اس عمر میں والدین کچھ محنت کر لیں، تکلیف کر لیں، تو باقی زندگی میں پھر آسانی ہو جائے گی، کیونکہ والدین سے پوچھا جائے گا بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ ہم سمجھتے ہیں ایمان اور آگ، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہمیں آگ کیوں چھوئے گی؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی سے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، یعنی ان کی اسلامی خطوط پر تربیت کرو تاکہ وہ اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کر سکیں۔ اگر کوئی شخص اس سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے پوچھو گی۔ بہرحال یہاں 7 برس کی عمر سے نماز کی ابتدا کا حکم، اس سے پہلے بچوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اگر خود شوق سے کچھ کرتے ہیں، مثلا ماں نماز پڑھی، ساتھ آ کے سجدے کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن 7 سال سے پہلے انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی کہ 7 سال ہی، کیونکہ اس وقت تک بچہ اپنے کام بہت سے خود کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اہل ہو جاتا ہے۔ 7 سال کے کم عمر بچے کو مثلا 6 سال میں آپ کو ہاتھ بھی دھلانے ہیں، آپ کو منہ بھی دھلانا ہے، تو ماؤں کے لیے ایک بہت تکلیف ہو جاتی، لیکن عام طور پر 7 سال کا بچہ اپنے یہ کام خود کو واش کر سکتا ہے، خود کو صاف کر سکتا ہے، نہا سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے۔ تو 7 سال کی عمر میں ابتدا کی جائے اور 3 سال تک نرمی سے اسے نماز کا عادی بنایا جائے۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو پابندی شروع کرا دی جائے، اور اب اگر پابندی نہ کرے تو سختی کی جائے۔ لیکن انشاءاللہ جو 7 سال سے ابتدا کرا دے گا اس کو 10 سال میں سختی کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اس میں آپ پھر تدریج سے کام لے سکتے ہیں۔ مثلا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو جو 7ویں سال کی جو برتھ ڈے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کیک کھلانے کی بجائے بٹھا کے یہ بتایا کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اور آج سے تم 7 سال کے ہو گئے ہو اور ہم سب مل کر مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو، بلکہ ہم پڑھیں گے، اور ساتھ کھڑے ہو کر وضو کروایا، ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ اس سے بچے کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوئی۔ نماز سے پہلے وضو ایک مشکل کام ہوتا ہے، جو وہ مرحلہ پار کر جائے اس کے لیے اگلا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو مائیں اگر وضو کرتے وقت تھوڑا سا وقت 5-7 منٹ لگائیں اور ساتھ وضو کرائیں، اس سے وضو کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ، کہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے کپڑے تو نہیں بھگو رہے یا باتھ روم تو نہیں بھگو رہے، کیونکہ بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے اب تک کہ بچے تو کیا، بڑے بڑے میچور لوگ جب کسی واش روم سے نکلتے ہیں تو سارا واش روم یوں لگتا ہے جیسے کوئی نہا کے نکلا ہو یہاں سے۔ کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اس قدر پانی گرانے کی کہ جو سنک سے باہر زمین پر بھی پورا پھیل جائے اور کپڑے بھی اور سب کچھ گندا کرے، اس کی آخر کیا وجہ ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں تو نہاتے تو نہیں ہیں، لیکن منظر باتھ روم میں نہانے کا ہی نظر آتا ہے۔ خیر، اب دیکھیں کہ بچوں کو جب وضو کرائیں تو اس وقت بھی انہیں بتائیں کہ پانی بہت نہیں استعمال کرنا اور کس طریقے سے وہ کریں گے۔ انشاءاللہ اس کا طریقہ آگے پورا آئے گا، آپ اپنا سب چیک کر لیجئے، بچوں کا بھی کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ تنہا نماز پڑھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، مشکل لگتی ہے۔ جب ساتھ ماں ہوتی ہے تو بچے کو بہت ڈھارس ہوتی ہے اور آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 1 آدھ مہینہ آپ صرف ایک ہی نماز پڑھائیں، پھر اس کے بعد عصر کی ساتھ شروع کر لیں، پھر ظہر کی کر لیں، ظہر میں اگر صرف فرض بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، پھر اسی طرح عشاء پر لے آئیں، پھر فجر پر۔ 10 سال کی عمر تک اگر وہ اپنی مرضی سے فجر اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن 10 سال کے بعد پھر فجر سورج نکلنے سے پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ سنت کی رغبت بھی۔ فجر کی تو سنت خیر پڑھی ہی جائے گی، لیکن باقی نمازوں میں آہستہ آہستہ رغبت، حتیٰ کہ جب بالغ ہوں 12 سال 13 14 مختلف بچوں کی مختلف بلوغت کی عمر ہوتی ہے، تو اس وقت پھر ان کو دین کی ایسی باتیں ساتھ پڑھائیں کہ جس سے ان کے دل میں سنت پڑھنے کی، نفل پڑھنے کی محبت پیدا ہو جائے، اور وہ نماز سے بھاگے نہیں بلکہ نماز سے محبت کرے، ایسی ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اٹھو بلال، نماز قائم کرو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، کہ نماز ایک خوشی کی خبر بن جائے نہ کہ ایک پریشانی کی۔ اور اس میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بچہ محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود نہ پڑھنے کی طرف آئے تو پھر خصوصی طور پر دعا مانگے، نفل حاجت کے پڑھ کر خصوصی دعا بچے کے لیے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کام آسان کر دے اور اس کے دل میں یہ محبت پیدا کر دے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ بچوں کو نماز کا عادی کر دیں گے تو آپ کو کتنا فائدہ ہے کہ ہر نماز میں جب وہ پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، یعنی ہر نماز کے اندر وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، ربنا اغفر لی
वलिवालिदैया, अल्लाह मुझको माफ कर दे और मेरे वालिदैन को कर दे। मुफ्त की दुआएं मिलती जाएंगी सारी जिंदगी। दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे से बच्चे दुआएं करेंगे, वरना अलग से किसको याद रहता है कि वो दुआ करे। और ऐसे ही बच्चे फिर माँ बाप के लिए सदक़ा जारिया हो जाते हैं। सिर्फ नमाज असर का फौत होना ऐसा है जैसे किसी का माल और अहलो अयाल लुट जाए। अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल अस्री फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर फौत हो जाए उसकी हालत उस शख्स की तरह है जिसका अहलो अयाल और मालो असबाब हलाक हो गया हो। सिर्फ नमाज असर कज़ा करना ऐसा है गोया किसी का घर गिर जाए, बाल बच्चे सब मर जाएं उसमें और पूरा माल भी तबाह हो जाए, या घर वालों समेत घर को आग लग जाए और हर चीज राख हो जाए। ऐसा हादसा अगर कहीं हो जाए तो इंसान दिनों याद रखता है, लेकिन नमाज कज़ा करके कितना दुख और तकलीफ हम महसूस करते हैं वो हम सब अपने दिलों से पूछ सकते हैं। ये नुकसान दुनिया में नजर नहीं आता इसलिए दुख भी नहीं होता, आखिरत के दिन ये नुकसान नजर आएगा और तलाफी की कोई सूरत ना होगी, कोई मौका ना होगा। अच्छा, ये जो हदीस है ये बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत की है, यानी मुत्तफक अलैह हदीस है, यानी कोई ऐसी खेल मजाक की बात नहीं है कि ऐसे डरा रहे। नमाज से गफलत की सजा। हजरत समुरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से पूछा करते, क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? समरा कहते हैं, फिर अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता वो अपना ख्वाब बयान करता, यानी अल्लाह के इज़्न से लोग अपना ख्वाब बयान करते। एक दिन सुबह के वक्त ऐसा हुआ, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़श्ता रात को मेरे पास दो फरिश्ते आए, जिब्राइल और मीकाईल अलैहिमुस्सलाम। दोनों ने मुझको उठाया और कहने लगे चलो। मैं उनके साथ चला। एक आदमी के पास पहुंचे जो करवट पर लेटा है, यानी पहलू पे लेटा हुआ है, और दूसरा शख्स जो एक फरिश्ता है पत्थर लिए हुए उसके सर पे खड़ा है। वो क्या करता है, झुककर पत्थर से उसका सर कुचल डालता है, यानी खड़ा आदमी झुककर पत्थर से सर कुचलता है और पत्थर ढुलक कर उधर आ जाता है, यानी जब वो फेंकता है तो सर कुचल कर पत्थर दूसरी तरफ चला जाता है। वो शख्स पत्थर को संभालने के लिए जाता है, दूसरी तरफ जाके पत्थर उठाता है, और जब पत्थर लेकर आता है तो उस लेटे हुए शख्स का सर जुड़कर जैसे पहले था वैसे ही हो चुका होता है। फिर वो पत्थर मारकर उसका सर कुचलता है। ऐसा ही फिर बराबर होता रहता है कि मारा जाता है, सर कुचला जाता है, जब तक पत्थर को दोबारा उठाया जाता है सर फिर दुरुस्त हो जाता है, फिर मारा जाता है। ये बार बार सर का दुरुस्त होना और बार बार मारा जाना ये दरअसल अजाब की शिद्दत की तरफ इशारा है। मैंने कहा, किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फरिश्तों से पूछा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा, चलो, यानी अभी नहीं पूछो। हम फिर चल पड़े और एक शख्स पर पहुंचे जो सीधा लेटा हुआ है, चित लेटा हुआ है, और उसके पास एक और शख्स लोहे की सनी लिए हुए खड़ा है, यानी लोहे का एक हैमर सा। वो क्या करता है, उसके मुंह के एक तरफ जाकर उसका गलफड़ा गुद्दी तक फाड़ डालता है, यानी मुंह के अंदर से, और नतने और आंख को भी इसी तरह गुद्दी तक चीर देता है, नतने को भी, आंख को भी, मुंह को भी। फिर मुंह की दूसरी तरफ जाकर भी ऐसा ही करता है, और जब एक तरफ का चीरता है तो दूसरी तरफ जाकर भी ऐसा ही करता है, और जब एक तरफ चीर चुका होता है तो दूसरी तरफ बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी, नहीं पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ, उतने में पहला दुरुस्त हो चुका होता है, और फिर वो उसी तरह उसको चीरता है, फिर वो दुरुस्त हो जाता है। ऐसा ही बराबर हो रहा है। मैंने अपने साथ वाले फरिश्तों से पूछा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा, चलो चलो, यानी अभी आगे चलते हैं, अभी ना पूछो। खैर, फिर हम तीनों चले। एक गड्ढे पर पहुंचे जो तंदूर की तरह था। समुरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं समझता हूँ कि आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, इस तंदूर में गुल और शोर हो रहा था। हमने जो झांक कर देखा तो उसमें मर्द और औरतें हैं, लेकिन सब नंगे, और जब इनके नीचे से आग की लपट इन पर आती है तो चिल्लाते हैं। मैंने अपने साथ वाले फरिश्तों से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, चलो, यानी अभी आगे चलते हैं। खैर, फिर हम तीनों चले और एक नदी पर पहुंचे। समरा कहते हैं, मैं समझता हूँ कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका पानी, नदी का पानी खून की तरह सुर्ख था, और एक शख्स उस नदी में तैर रहा था। नदी के किनारे एक और शख्स खड़ा था जिसने अपने सामने बहुत से
से पत्थर इकट्ठे कर रखे थे। ये शख्स जो नदी में तैर रहा था, तैरते तैरते उस किनारे वाले शख्स के पास आता और अपना मुंह खोल देता। वो उसके मुंह में एक पत्थर दे देता, फिर नदी में चल देता, फिर लौट कर आता तो किनारे वाला शख्स एक और पत्थर उसके मुंह में दे देता। गर्ज जब वो लौट कर आता यही होता। मैंने अपने साथ वाले फरिश्तों से पूछा, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा, चलो 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 चलते हैं। खैर, फिर हम तीनों चलते चलते एक निहायत बदसूरत बदशक्ल मर्द के पास पहुँचे, बहुत ही बदसूरत जो तुमने कभी भी देखा हो। वो क्या कर रहा था? आग सुलगा रहा था और उसके गिर्द दौड़ रहा था। मैंने अपने साथ वाले फरिश्तों से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, चलो चलते हैं। फिर हम तीनों चले। चलते चलते एक बहुत घने सब्ज बागीचे पर पहुँचे। इसमें हमा किस्म के फूल थे, यानी हर तरह के फूल थे। इसके बीचों बीच एक लंबे कद का आदमी था, इतना लंबा कि मुझको उसका सर देखना मुश्किल हो गया, और उसके गिर्द बहुत से लड़के जमा हैं। इतने लड़के मैंने कभी नहीं देखे। मैंने अपने साथ वाले फरिश्तों से पूछा, ये लंबा शख्स कौन है और ये लड़के कौन हैं? उन्होंने कहा, चलो चलते हैं, अभी ना पूछो। खैर, फिर हम तीनों चले और एक बड़े बाग पर पहुँचे। ऐसा बड़ा बाग और उम्दा बाग मैंने कभी नहीं देखा। मेरे साथ वाले फरिश्तों ने मुझसे कहा, इस बाग में एक दरख्त था, इस पर चढ़ जा। हम तीनों इस पे चढ़ गए और जाते जाते एक शहर पर पहुँचे जो सोने चांदी की ईंटों से बनाया गया था। हमने उस शहर के दरवाजे पर आकर दरवाजे को खुलवाया, दरवाजा खोला गया। हम उसके अंदर गए। वहाँ हमको ऐसे आदमी मिले कि उनका आधा धड़ तो निहायत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जो कभी तुमने देखा हो, और आधा बदसूरत। मेरे साथ वाले फरिश्तों ने उनसे कहा, जाओ इस नदी में गिर पड़ो, गोता लगाओ। वहाँ एक और नदी दिखाई दी जो चौड़ाई में बह रही थी। उसका पानी दूध की तरह सफेद था। गर्ज ये आदमी उस नदी में कूद पड़े। फिर जो लौट कर हमारे पास आए तो उनकी बदसूरती जाती रही, उनका पूरा जिस्म खूबसूरत हो गया। अब मेरे साथ वाले फरिश्ते कहने लगे, ये शहर जन्नतुल अदन है। कुरान पाक में था ना, जन्नत व अदन, हमेशा रहने वाला बाग, एवरग्रीन, और यही तुम्हारा मकाम है। मेरी आंख जो ऊपर उठी तो क्या देखता हूँ, एक महल है सफेद अब्र की तरह, यानी बादल की तरह। इन फरिश्तों ने कहा, ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा, अल्लाह तुमको बरकत दे, मुझको छोड़ो, मैं अपने घर में जाऊं। उन्होंने कहा, नहीं, अभी तुम इस घर में नहीं जा सकते, लेकिन बाद में तुम इसमें दाखिल होगे। मैंने कहा, अच्छा खैर। इस रात को मैंने जो अजीब अजीब बातें देखी तो उनकी हकीकत बयान करो। उन्होंने कहा, हाँ, अब हम तुमसे उनकी हकीकत बयान करते हैं। पहला शख्स जो तुमने देखा, जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, ये वो शख्स है जिसने कुरान सीख कर उसको छोड़ दिया था। फर्ज नमाज का वक्त कज़ा हो जाता और वो सोया रहता। यानी एक ही शख्स के दो ऐब थे। नंबर एक, कुरान सीख कर उसको छोड़ दिया, यानी फिर वैसा ही हो गया जैसे उसने कभी उसको पढ़ा ही न था। और दूसरा कसूर, फर्ज नमाज का वक्त कज़ा हो जाता और वो सोया रहता, जैसे फजर के वक्त ना उठना खास तौर पर। वो शख्स जिसके गलफड़े और नतने और आंखें गुद्दी तक चीर रहे थे, वो दुनिया में क्या करता था? सुबह को घर से निकलते ही एक झूठी खबर तराशता, लोगों से कहता, यानी फिर बयान करता। वो खबर सारे जहान में फैल जाती। यानी मशगले के तौर पर क्या उसने काम अपना रखा था? झूठी खबर घड़ना और उसको फैला देना, और वो सारे जहान में फैल जाती। और नंगे मर्द और औरत जो तुमने तंदूर में देखे, वो जिना करने वाले और जिना करने वालियां हैं। यानी वो मर्द और औरत जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस थे दुनिया में। और वो शख्स जो नदी में तैर रहा था, उसके मुंह में पत्थर दिए जाते थे, ये सूदखोर है। और वो बदसूरत शख्स जो आग सुलगा रहा था और उसके गिर्द दौड़ रहा था, वो दोज़ख का दारोगा है। उसका नाम क्या है? कुरान पाक में क्या आता है? मालिक, मालिक नामी। लंबा शख्स जो बागीचे में मिला था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं। इनके गिर्द वो लोग हैं जो इस्लाम की फितरत पर मरे, यानी तौहीद पर। समरा कहते हैं, बाज़े मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुशरिकों के बच्चे जो नाबालिग मरते हैं वो भी इनमें दाखिल हैं? आपने फरमाया, हाँ, मुशरिकों के बच्चे भी, क्योंकि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है जब तक उसका शऊर अपना नहीं जाग जाता। अब रहे वो लोग जिनका आधा धड़ खूबसूरत था, आधा धड़ बदसूरत। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में अच्छे और बुरे सब तरह के काम किए, यानी कुछ काम उनके अच्छे थे और कुछ काम उनके बुरे थे। आधे खूबसूरत, आधे बदसूरत। जब इस तरह उनकी पहचान हो जाएगी तो फिर एक वक्त आएगा कि उनको नहलाकर दुरुस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जन्नत में रहने वाला कोई शख्स फिर हमेशा के लिए बदसूरत नहीं होगा। अब देखें कि दुनिया में अगर किसी का नाक उसकी पसंद का ना हो, या चेहरे पे दाग हो, या कुछ भी हो, या अगर पाँव खूबसूरत ना हो, तो किस कदर शर्मिंदगी महसूस करता रहता है, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। जन्नत में अगर कुछ अरसा भी ऐसा लोगों के बीच में रहना पड़े कि आधा धड़ खूबसूरत और आधा बदसूरत हो, तो किस कदर शर्मिंदगी की बात है। इसलिए इंसान के जितने भी अमाल ऐसे हों
جو بدصورت کرنے والے ہوں اس کو ان کو چھوڑ کر خوبصورت کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے، طویل روایت جس کا ایک حصہ فرض نماز کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیے انبیاء علیہم السلام کی خواب وحی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔